اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ زیر مطالعہ آیات میں اہل کتاب کی اسلام دشمنی کے مسلسل غیر منصفانہ اور غیر حقیقت پسندانہ سرکشی اور بغاوت پر مبنی رویے کے پس منظر میں جہاں انہیں متوجہ کیا گیا کہ وہ جانتے بوجھتے اور اصل حقائق سے باخبر و آگاہ ہونے کے باوجود حق دشمنی کے رویے پر آخر کیوں مصر ہیں، تو دوسری جانب اہل ایمان کو بھی ان کی فتنہ پردازیوں سے محتاط رہنے کی طرف رہنمائی دی گئی۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، اگر تم خود کو اہل کتاب گردانتے ہو، انبیاء بالخصوص ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہونے اور ان کے دین و شریعت کا علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے اور اس کو وجہ افتخار اور اعزاز سمجھتے ہو، تو اللہ کی ان نشانیوں قرآنی آیات و احکامات کا کفر و انکار کیوں کرتے ہو جن کی حقانیت و صداقت کے تم اپنی نجی محفلوں اور تنہائیوں میں من جانب اللہ ہونے اور اپنے انبیاء و رسول کی تعلیمات کے تسلسل کا اعتراف کرتے ہو؟ حق جان کر بھی منافقت اور دوہرے کردار کا یہ باغیانہ اور متعصبانہ رویہ آخر کیوں اپناتے ہو؟ تمہارے اس انکار، بغاوت اور سرکشی کا محرک و سبب خواہ کچھ بھی ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، تمہارے اس مسلسل کردار کو اللہ بخوبی دیکھ رہا، محفوظ کر رہا اور فیصلے کے دن تک اس کی سزا اور عذاب مؤخر کر رہا ہے۔ بندگان خدا کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ حق اور اللہ کی آیات کو اپنے مخصوص مفادات، متعصبانہ نظریات اور آباء و اجداد کی رسوم و تعلیمات کی چھلنی اور معیار کے تحت نہ جانچیں، بلکہ صرف اسی ایک نقطہ کو معیار بنائیں کہ یہ اللہ بزرگ و برتر کے نازل کردہ احکامات ہیں اور انبیاء سابق کی تعلیمات و احکامات ہی کا تسلسل ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں موجود بے شمار دلائل و شواہد ان کی حقانیت کے گواہ ہیں، لہذا انہی کو معیار حق مانتے ہوئے قبول و تسلیم کریں اور اطاعت و بندگی رب کا راستہ اپنائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم نے اسلام دشمنی کا راستہ جانتے بوجھتے چن کر اپنی دنیا اور عقبہ کی بربادی کا سامان کر ہی لیا ہے تو چلو تمہاری مرضی، تمہارا اختیار اور تمہاری بدبختی اور بدنصیبی، مگر یہ کیا کہ تم دوسرے اہل ایمان کو بھی بدبختی کی اس ظلمت اور دلدل میں غرق کرنا چاہتے ہو۔ لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، تم اپنے اعتراضات، شکوک و شبہات کے سوالات، حرام و حلال کے
مسئلے اور دیگر موضوعات پر مخلص مومنین کے ذہن کیوں مسموم بنانے میں لگے ہوئے ہو؟ جو لوگ حق کو حق جان کر تسلیم و قبول کر کے بندگی رب اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنانے پر یکسو ہیں، انہیں کیوں ذہنی اور عملی شک و شبہ کا شکار کر کے راہ خدا سے بھٹکا رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ حقیقت حال راہ مستقیم اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی اور اپنے جرم کی نوعیت اور اس کی سخت سزا اور انجام کو خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ ہر دو پہلو کو جانتے بوجھتے نظر انداز کرنا بھی بدترین جہالت، حماقت اور بغاوت کے سوا کچھ نہیں۔ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، جن کی آمد کی بشارتوں کی تکمیل کے تم منتظر رہے اور اس کی بعثت کی تم دعائیں مانگتے رہے۔ اب جب وہ تشریف لائے تو تم نے اپنے تعصب، مفاد اور انا کو ان کی تسلیم و اطاعت کے راستے کا پتھر بنا لیا۔ آیات زیر مطالعہ کی روشنی میں بندگان خدا کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ حق کو جانتے بوجھتے قبول نہ کرنا اور اپنی جہالتوں پر اڑے رہنا تو بھیانک جرم ہے ہی، مگر اس سے بڑھ کر ناقابل معافی جرم دوسروں سے حق چھپانا، ان کے ذہنوں کو خراب کرنا اور فکر و عمل کی غلاظتوں میں لتھڑ کر بندگی رب اور قبول حق سے دور کرنا بدترین جرم اور ظلم ہے۔ اللہ رب العزت خود ان دونوں رویوں کا گواہ ہے، اور بغاوت اور ظلم کے یہ دونوں رویے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خوب سزا دے کر رہے گا۔ اہل ایمان کو جو صدق کے دل سے اللہ و رسول اور ان کے احکامات و تعلیمات کو قبول و اختیار کر لیں اور بندگی رب کی شاہراہ مستقیم پر خود کو، اپنی فکر، نظریہ، عقیدہ اور عمل کو گامزن کر لیں، ان کے لیے الہی ہدایت و حکم ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اہل کتاب، بالخصوص اس سرکش و باغی گروہ جو اہل ایمان کے عقیدہ و عمل کا دشمن بنا رہتا ہے، ہرگز اتباع نہ کریں، نہ ان کے فکر و عمل سے متاثر ہوں، نہ کسی سازش اور گمراہی اور تشکیک کے رویے کا شکار ہو کر فساد فکر و عمل کو اختیار کریں۔ ان کی تو شدید خواہش اللہ کے مخلص بندوں اور اہل ایمان کو کسی نہ کسی طور جہالت و حماقت کے راستوں پر دھکیلنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان کی ایسی کسی بھی کوشش سے محتاط اور آگاہ رہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احکامات اور ہدایات کو حرز جاں بنائے رکھیں۔ یہود کے ایک گروہ نے مدینہ میں انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت و محبت کے رشتے کو شدید زک پہنچانے کے لیے جاہلی تعصب و غیرت کو بھڑکایا اور انہیں جنگ و جدال کے ماحول میں دھکیلنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بر وقت مداخلت سے یہ مخلص اہل ایمان کفر و جہالت کی آگ میں جلنے سے محفوظ رہے۔ یہود کی تو یہ شدید خواہش بیان کی گئی کہ وہ تمہیں ایمان کے راستوں سے بھٹکا کر ارتداد اور کفر کی دلدل و ظلمت میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ دور جدید میں تو ان کے حربے، کوششیں، ترغیبات اور انداز سب بہت مؤثر اور بلیغ اور پرکشش ہیں۔ ایسے میں اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ خدا و رسول کی تعلیمات و احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہی سیدھے راستے کا شعور اور اس پر استقامت حاصل کر پائے گا اور نجات کی منزل سے ہمکنار ہوگا۔